دین اسلام کے جنگ و جدل کے بارے میں بھی اصول اور قانون موجود ہے. یہ ساری دنیا جانتی ہے, کم از کم مسلمان سارے جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی پاکیزہ تعلیمات میں جنگ و جدل کے بھی اصول موجود ہیں. اگر بالفرض کسی بھی جگہ پر ان کی خلاف ورزی ہوئی ہو, ہم اس کی کسی صورت میں حمایت نہیں کریں گے. لیکن میں ان بدبختوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے رمضان کے مہینے میں فلسطین کے اوپر بمباری ہوتی رہی ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے. اس وقت ان کی زبانوں پر کیوں چھالے پڑ گئے؟ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں نام لیا مقدس مہینے کا؟ آج ان کو یہودیوں کا مقدس دن یاد آ گیا. ان کی بکواس آپ سنتے جائیں, کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کر مسلمانوں کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی یہ حالات وہاں خراب ہوئے, امریکہ نے, یورپ نے, انڈیا نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی. انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور صرف زبانی حمایت نہیں کی, عملی طور پر انہوں نے اسرائیل کو گولہ بارود فراہم کرنا شروع کر دیا. میں ان منافقوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں, آج اگر اسرائیل میں جانی نقصان ہوا ہے, امریکہ نے مذمت کی, ماضی قریب میں فلسطین میں مسلمان شہید ہوئے, بچے اور عورتیں شہید ہوئی, اس وقت امریکی حکومت کو کہا گیا کہ آپ مذمت کریں, انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم مذمت نہیں کریں گے. یہ انسانیت ہے کیا؟ یہ انصاف کے تقاضے؟ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ انڈیا والے کھول کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ہم آپ کی امداد کے لیے جو آپ حکم کریں ہم تیار بیٹھے ہوئے, آپ کو سامان چاہیے ہم سامان دیں گے. اب میرا انہی منافقوں سے سوال ہے کہ انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا دونوں کا مذہب ایک ہے؟ کوئی سرحدیں دونوں کی ملتی ہیں؟ یا انڈیا کے اندر یہودیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی حکومتوں کی مجبوری ہے؟ نہیں, صرف ایک قدر مشترک ہے ان دونوں میں, اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی, اور کوئی وجہ نہیں ہے ان کی. وہ کھل کے اسلام اور پاکستان کے ساتھ اپنی دشمنیاں جتا رہے ہیں, اور ہماری صفوں میں گھسے ہوئے منافق یہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ کے ان کو رائے فرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر اس وقت اگر خدا نہ خواستہ کہیں اس لڑائی میں, جنگ میں عورتوں کا, بچوں کا, ویسے تو آپ جانتے ہیں ایسے کلپ موجود ہے کہ مسلمانوں نے خواتین کو تحفظ فراہم کیا, بچوں کو تحفظ فراہم کیا ہے, لیکن ان عقل کے اندھوں کو اس طرح کے کلپ کبھی نظر نہیں آئیں گے. لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ عراق میں, افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا بچوں کے. آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں ایک دینی مدرسہ جہاں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کے حافظ بنے, ان معصوم بچوں کی دستار بندیاں ہو رہی تھی, وہاں بمباری کی گئی, 150 سے زائد قرآن کے حافظ بچے شہید ہوئے. ہم نے اسی چوک میں کھڑے ہو کے احتجاج کیا تھا. اور یہ عالمی گنڈے جب بھی اس طرح کی بدماشی کرتے ہیں, یہ کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے کر پاک صاحب ہو کے نکل جاتے ہیں, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو ہمیں پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے ان کافروں سے نمٹنا ہے کہ ان منافقوں سے نمٹنا ہے. کیونکہ اب دیکھیں جہاد کی باتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن یہ منافق جب اور کوئی بات نہیں ملتی تو پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ حمایتی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ یہاں جب سے جلوس نہ کریں, ادھر جا کے ان سے لڑیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلے ان سے نمٹنا ہے یا ان منافقوں سے. کیونکہ منافقوں کے بارے میں اللہ کا فرمان بھی آپ سن لیں. اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان کے بارے میں اللہ کا رویہ بھی بڑا سخت ہے. تو اپنی صفوں میں ان منافقین کو گھسنے نہ دیں, ان کے ایجنڈوں پہ نظر رکھیں, اور یہ یاد رکھیں یہ منافق ان کفار کو مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہیں ہونے دینا. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اسلام نہ ظلم کرتا ہے, نہ ظلم کرنے کی کسی پر اجازت دیتا ہے. لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے, اور مزید ظلم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, جس کے لیے ہم آج صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں, اور اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو, غزہ کے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, ان کے انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. اور اگر اقوام متحدہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتا تو اس ادارے کو تالا لگا کے چابی سمندر میں پھینک دی جائے. پھر دنیا کو اس ادارے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. یہ عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان
دہشت گردی کا شکار ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا میں چند دن پہلے ترکی میں دھماکہ ہو گیا. پوری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے. میں پورے اصول کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان میں بھی اور باہر بھی، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی اور یہودی ہے. اور انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں اس کے پہلے بھی ثبوت آئے ہیں، مزید ثبوت آپ کے سامنے آئیں گے.